الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ صبر انسان کب کرے گا؟ جب اس کے سامنے مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں پر صبر۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اے حبیب، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب بھی ان کے ہاں مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، تو ایسے افراد کے لیے بشارت ہے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خداوند عالم کسی نفس کو، کسی بھی روح کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی بلا آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی سختیاں آتی ہیں، تو چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اتنی تکلیف جتنی وہ برداشت کر لے، تو ہماری جو تکلیف ہوگی وہ ایسی ہوگی جس تکلیف کو ہم برداشت کر سکیں۔ اب اس میں بعض افراد کامیاب ہو جاتے ہیں، تکلیفوں کو دیکھ کر صبر کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور تکلیفوں کو دیکھ کر صبر نہیں کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہم دعا پڑھتے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کی دعا ہے، مخصوص ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے، اور عام دنوں میں پڑھتے ہیں اللہم غیر سوء حالنا بحسن الحال بحسن الحال۔ پروردگار ہمارے جو برے حال ہیں اس وقت، جو مصیبتیں ہیں، جو برے حال ہیں، اس کو اچھے حال میں تبدیل کر دے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو اس بلا آنے کے بعد، ان مصیبتوں کو آنے کے بعد تم صبر کا دامن نہ چھوڑو، بلکہ اس رسی کو پکڑو جو مضبوط رسی ہے، اس پروردگار کا دامن پکڑو، یا جس کا دامن پکڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے اس کا دامن پکڑو، اس سے توسل کرو، اس کی بارگاہ میں جاؤ۔ اکثر لوگ جاتے ہیں حرم وغیرہ، روزوں پہ، مسجدوں میں آتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے ذہن میں صحیح سے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم دعا کیا کریں۔ حرم میں پہنچ گئے، زری پکڑ لی، اب ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کون سی دعا مانگو، اور کیا ہے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حال، یا محول الحول والاحوال حول حالنا باحسن الحال۔ اے احوال کو بدلنے والے، اے حالتوں کو بدلنے والے پروردگار، ہمارے حال کو اچھے حال میں تبدیل کر دے۔ تو دعا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دعا کی جائے
عقبہ کے لیے دعا کی جائے، آخرت کے لیے بہترین دعاؤں میں وہ دعا ہے جو تمہیں نفع پہنچائے، جو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور فائدہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ اسی لیے لوگ قنوت میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار تو مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، نیکیاں عطا کر، اور آخرت کی بھی زندگی ہماری حسن ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو ایسی دعا کریں کہ جو دعا ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے سود مند ہو۔ جیسا کہ امام حسین علیہ مقام جس وقت نکل رہے ہیں عرفہ میں، دعائے عرفہ پڑھتے تو کیا پڑھ رہے ہیں امام؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ پوری توضیح دیتے ہوئے کہ رات کے بدلنے کیا، رات بدلتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی جو ہے بہار آتی ہے تو کبھی خزاں آتی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے امام علی مقام کر فرماتے ہیں پروردگار یہ جو حالات دنیا کے تغیرات ہیں، یہ جو ہمارے اندر بدلاؤ آتا ہے، یہ تبدیلیاں جو ہمارے اندر آتی ہیں، کبھی بچپنا ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی نوجوانی ہے، کبھی کڑیل جوانی ہے، کبھی سندرازی بزرگی ہے، اور اس کے بعد ضعیفی اور پھر آخرت ہے۔ پروردگار ان تبدیلیوں کی وجہ سے تو مجھے اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا، یعنی ہر حال میں ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، پروردگار کو یاد کرنا ہے، اگر عاقبت کو بخیر کرنا ہے اچھی۔ اس لیے ایک غلام ہے، رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کافی خدمت کرتا ہے رسول کی، کافی دنوں تک اس نے خدمت کی۔ رسول اللہ نے اس کی خدمات کو دیکھ کر کہا کہ تو کچھ مجھ سے طلب کر، کچھ مجھ سے مانگ، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ تو نے میری بڑی خدمت کی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول بتانا چاہ رہے ہیں رسول کی ذات کیا ہے، نمونہ عمل ہے، یعنی جو رسول کرے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ نیکی کریں۔ تو نے اتنی خدمت کی ہے، اتنے دن میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو کچھ مانگ مجھ سے، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اور عقل مند انسان ہمیشہ اچھی ہی چیزیں طلب کرے گا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ یا رسول اللہ مجھے گھر دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن آیا، کیا ہوا، تو نے کیا سوچا؟ کہا یا رسول اللہ بس اتنا وعدہ کر لیجئے، اتنا وعدہ کر لیجئے کہ جب روز محشر قیامت میں ملاقات ہو تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت تک پہنچا دیجیے گا۔ اس نے یہ خواہش ظاہر کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات بھیجے محمد والے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے، تمام دعائیں اس نے مانگی، دنیاوی ساری دعائیں مانگی، لیکن جو اصل دعا تھی اس نے نہیں مانگی۔ امام نے اس سے سوال کیا کہ تو نے جو ہے تمام دعائیں مانگی لیکن جو اصل دعا تھی اسے تو نے نہیں مانگا۔ کہا مولا وہ کون سی اصل دعا تھی؟ کہا عاقبت بخیری کی دعا، تو نے عاقبت بخیری کی دعا نہیں مانگی ہے۔ اس نے کہا مولا میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، میں جب آپ کا ماننے والا ہوں تو مجھے کیا فکر ہے اپنی عاقبت کی، آپ تو مجھے نجات دلا دیں گے۔ تو مولا اس سے سوال کرتے ہیں کیا تجھے یقین ہے، یقین کے ساتھ تو یہ کہہ سکتا ہے جس وقت تیری روح نکلے تو اس وقت تو با ایمان دنیا سے رخصت ہو؟ کیا تجھے شیطان بہکا نہیں سکتا؟ کیا تو یقین سے کہہ سکتا ہے تو با ایمان نکلے گا، اس دنیا سے تیری روح نکلے گی؟ خاموش ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو عاقبت بخیری کی دعا مانگو۔ عاقبت بخیری کی جب دعا مانگو گے تو ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، عاقبت بخیری کی دعا مانگو گے تو اللہ تمہارے اندر ایسا جذبہ پیدا کرے گا، ایسے حالات پیدا کرے گا، ایسی کیفیات پیدا کرے گا کہ تم خود بخود دنیا سے بھاگو گے، گناہوں سے بھاگو گے، آخرت کی طرف پلٹو گے، تمہیں دنیا میں بھی نجات ملے گی، آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآل جب رسول اللہ نے اس کی اس دعا کو سنا تو رسول اللہ نے اس سے سوال کیا
کیا تو نے کسی سے مشورہ لیا ہے جو تو نے اس دعا کو مانگا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ عظیم شخصیت، آپ نبی ہیں، آپ شافع محشر ہیں، میں نے اپنے دماغ کو گھمایا، اگر میں دنیا کے لیے مانگ رہا ہوں تو جو چیزیں میں دنیا کے لیے مانگوں گا وہ دنیا میں رہ جائیں گی، اور یہ دنیا دار فانی ہے، چند سالوں کا مجموعہ ہے، یہ دار فانی ہے، تو میں کیوں نہ ایسی چیز مانگوں جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بلا کے بعد انسان کے لیے راحت نہیں ہے، ہر بلا کے پیچھے کوئی نہ کوئی نعمت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا جناب یوسف زندان میں گئے، سختیوں کو برداشت کیا، جھیلا اتنے سالوں تک، لیکن اس بلا کے پیچھے کیا تھا؟ نجات تھی پوری امت کی، یہ قحط سے بچنا تھا پورے مصر کے لوگوں کو، قحط سے 7 سال کے بڑے قحط سے بچنا تھا، نجات دلانی تھی اللہ۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بلا آ رہی ہو تو شاید ہماری اولاد کے لیے اس سے نجات ہو، ہمارے اوپر اگر بلا آ رہی ہے تو شاید ہمارے والدین کے لیے اس میں نجات ہو۔ تو ہر بلا کے پیچھے کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ آج یہ بلا پھیلی ہوئی ہے، یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے، ہر انسان گرفتار ہے اور یہ امتحان گاہ ہے۔ اب اس میں امتحان اللہ لے رہا ہے۔ اس بلا میں کتنے افراد ہیں کہ جو اس بلا پہ تحمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، جزا و سزا نہیں کرتے ہیں، پروردگار سے شکوہ و شکایت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے ایمان کا اظہار کر دیں گے، پروردگار تجھے ہم ہی ملے تھے معبود، یہ کورونا جیسی بلا کو ہمارے ہی لیے لانا تھا، اور بھی تمام لوگ تھے ہمارے بعد آنے والے، ان لوگوں کے لیے لے آتا۔ لیکن نہیں، اگر اس بلا میں اگر کوئی صبر کر رہا ہے تو اس کے بعد انسان کے لیے کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہے، کوئی عظیم نعمت ملنے والی ہے، جو جس وجہ سے یہ بلا ہمارے لیے آئی ہے۔ سب آگے جو محمد و آل محمد۔ اور بلاؤں پہ صبر کرنا تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، مصیبتوں پہ صبر کرنا اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو بلا پہ صبر کر لیتا ہے اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار تو اپنے کسی دوست کو مجھے دکھا، اپنے کسی ولی کو مجھے دکھا جسے تو دوست رکھتا ہے، جسے تو چاہتا ہے، اس کی زیارت کرا دے، اور جو قیامت میں محشر میں میرا پڑوسی ہو، پروردگار میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے موسیٰ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو فلاں وادی میں چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں تو کوئی نیک انسان نہیں، ہاں ایک بوڑھی عورت ہے جو نابینا ہے، ہاتھ شل ہے، پیر کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، ایک دم معذور ہے، بوڑھی عورت ہے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ پہنچتے ہیں، یہ سلام کرتی ہے، سلام ہو اے نبی خدا۔ جیسے اس نے ان کو سلام کیا، حیرت میں پڑ گئے، یہ تو نابینا ہے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتی، اس نے کیسے مجھے پہچان لیا کہ میں نبی خدا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں؟ فوراً سوال کر لیا کہ تو نابینا ہے، تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، تو نے کیسے سوال کر لیا، تو نے کیسے مجھے سلام کر دیا؟ تو اس نے جواب دیا، جس خدا نے تجھے مجھ تک بھیجا ہے اس خدا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تیرے پاس موسیٰ ملنے آ رہے ہیں، تیرے پاس موسیٰ ملنے آ رہے ہیں، اس خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں وہ شکر پہ شکر کر رہی ہے۔ جناب موسیٰ نے اس سے سوال کر لیا کہ تو کس بات کا شکر ادا کر رہی ہے؟ نہ تیرا ہاتھ صحیح ہے، نہ تیرا پیر صحیح ہے، نہ تیری آنکھ صحیح ہے، تو سالم نہیں ہے، تو یہاں بیابان میں پڑی ہوئی ہے، کس چیز کا شکر ادا کر رہی ہے؟ کہا میں وہی تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے، دیکھیے نعمتوں کو لے کر اللہ کسی عظیم بلا سے بچاتا ہے انسان کو، بعض مواقع پہ بعض لوگوں سے نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں ہے، یہ اللہ نے نعمت سلب کر لی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہوتا ہے۔ ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہوتا ہے، پیر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہوتا ہے۔ تو کس بات کا شکر ادا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا میں اسی چیز کا تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی، اگر آنکھیں دیتا تو شاید میں کسی نامحرم کو دیکھ کر غلط راستے پہ چل جاتی،
اگر مجھے اللہ ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی کے اوپر ظلم کر دیتی، اللہ اگر مجھے پیر دیتا تو شاید میں کسی مظلوم کی جھوٹی گواہی دینے کے لیے نکل جاتی۔ اللہ نے مجھ سے ان نعمتوں کو چھین لیا، ایک عظیم بلا سے بچا لیا، اسی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا دار فانی ہے، اس لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آخرت وستعد بالآخرہ، آخرت کی تیاری کرو، آمادگی کرو، اور اس کے 3 راستے بتائیں۔ فرائض کو ادا کرو، محرمات سے بچو، اور اس کے بعد حسن اخلاق، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ اب فرائض سے انسان فرائض کو کیسے ادا کرے؟ اگر کوئی انسان کوئی نیا کھانا بنا کر پیش کرتا ہے یا کھانا بنا کر پیش کرتا ہے تو لوگ اس سے دلیل مانگیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تم نے کیسے بنایا ہے؟ پوچھے گا، سوال کرنے والا سوال کرے گا۔ اللہ نے اگر ہمیں کہا ہے فرائض کو ادا کرو، تو جب ہم فرائض کو ادا کریں گے تو اللہ ہم سے دلیل مانگے گا، کس بنیاد پر تم نے فرائض کو ادا کیا۔ تو دلیل ہمارے سامنے ہوگی کہ امام نے ہم سے کہا، رسول نے ہم سے کہا، نبی نے ہم سے کہا۔ پھر اللہ سوال کر لے گا کہ تمہارے زمانے میں نبی تھا، تمہارے زمانے میں امام تھے؟ تو ہم جواب دیں گے نہیں، ہمارے زمانے ہماری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو تم نے کس بنیاد پر یہ فرائض کو ادا کیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ ہم آج سوال لوگ کرتے ہیں کیا تقلید واجب ہے؟ تو تقلید واقعی واجب تو نہیں ہے، لیکن کس کے اوپر واجب ہے؟ واجب ہر انسان کے اوپر نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ کس کے اوپر واجب ہے تقلید؟ اس کے اوپر تقلید واجب ہے جو اپنے مسائل کو، اپنے واجبات کو، اپنے فرائض کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں حل نہ کر سکے، اس انسان کے اوپر تقلید واجب ہے۔ لیکن جو انسان اتنا پڑھ لکھ لے، علوم آل محمد کو اتنا حاصل کر لے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں اس بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں، اس آیت کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کے مطابق پڑھ رہا ہوں، میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں، یہ جو زکوٰۃ نکال رہا ہوں، یہ جو خمس نکال رہا ہوں، اس بنیاد پر نکال رہا ہوں، اس قرآن کی آیت کے مطابق نکال رہا ہوں، اس حدیث کے مطابق عمل انجام دے رہا ہوں۔ تو ایسا انسان جو اتنا پڑھا لکھا ہو کہ وہ اپنے سارے مسائل کو قرآن و احادیث و سیرت اہل بیت کے مطابق عمل کر لے تو اس کے اوپر تقلید حرام ہو جائے گی، واجب نہیں، حرام ہو جائے گی۔ لیکن جو انسان اپنے روزانہ کے مسائل کو حل نہ کر سکے قرآن و احادیث کے ذریعے، تو ایسے انسان کے اوپر تقلید واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم فرائض کو ادا کر کے جائیں گے تو اللہ ہم سے سوال کرے گا کس دلیل کی بنیاد پہ تم نے ادا کیا۔ تو جب ہم دلیل دیں گے کہ ہم سے ہمارے مرجع نے کہا، تو اب اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا، ہمارے اعمال کے سلسلے میں مرجع سے سوال کرے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا، آخری امام نے، کہ دیکھو میں علماء پر حجت ہوں، میں علماء پر حجت ہوں اور تم پر علماء حجت ہے، لہٰذا اپنے دینی مسائل کو علماء سے حاصل کرو۔ ہر انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا ہے۔ کب کر سکتا ہے خود علاج؟ جب وہ ڈاکٹر ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو۔ اور ہر انسان سے ہر انسان اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہے۔ کس سے علاج کروائے گا؟ جو ڈاکٹر ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، بہترین ڈاکٹر ہو۔ ہر مسئلے کو ہم ایک انسان سے نہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پوچھیں گے جو واقعاً دین میں وارد ہو، اسی سے معلوم کریں گے۔ اسی لیے تقلید کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو فرائض کو ادا کرے، دلیل کے ساتھ ادا کرے، محرمات سے بچے، دلیل کے ساتھ بچے، اور اس کے بعد حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس نے انجام دے لی تو اس کی آخرت بخیر ہوگی، اور اگر اس نے ان تینوں چیزوں کو انجام نہیں دیا تو پھر اس کی نہ تو دنیا اچھی ہوگی نہ آخرت اچھی ہوگی۔ تو آخرت کو اگر اچھا بنانا ہے تو امام نے کہا ہے کہ تم دعا کرو آخرت کے لیے، عاقبت بخیری کی دعا کرو۔ جب عاقبت بخیری کی دعا کرو گے تو اللہ تمہارے اندر ایسے اسباب مہیا کرے گا، ایسی کیفیات پیدا کرے گا کہ تم خود بخود گناہوں سے بچو گے۔ اس لیے کہ انسان نماز کی طرف اگر آ رہا ہے تو یہی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ دلیل ہے نماز برائی سے بچنے کی، بے حیائی سے بچنے کی۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا، مولا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز
کس حد تک قبول ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اپنی نماز کو پڑھنے کے بعد دیکھو کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے کس حد تک بچایا. جس حد تک اپنے آپ کی اصلاح کر لی سمجھ لو اس حد تک تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, اس حد تک تمہاری نماز قابل قبول ہوئی. تو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز واجب ہے, فریضہ ہے, انسان کو نماز کو ادا کرنا چاہیے. اور نماز کو واقعی امام نے قائم کیا ہے, امام علی مقام نے قائم کیا ہے. اس لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں قد اقمت الصلاۃ, بالتحقیق حسین نے نماز کو قائم کیا, وعدت زکوٰۃ کو ادا کیا, امر بالمعروف کیا. یہ امام کی سنت ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہاں میرے عزیزو, ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس, یقیناً مولا کا چاہنے والا تھا, لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو باپ موجود. باپ کے لیے بڑی سخت منزل ہوتی ہے اپنے بیٹے کا کاندھا دینا. اسلام نے مکروہ بتایا ہے باپ کے لیے کہ اپنے بیٹے کو کاندھا دے, لیکن ہاں کربلا میں یہ رواج بدل گئی. جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے. حسین علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد اب جو حسین دیکھتے ہیں, اے میرے لال کوئی خواہش ہے؟ ہاں بابا, اگر ہو سکے تو مجھے خیمے تک پہنچا دیجیے, خیمے تک پہنچا دیجیے. جیسے ہی حسین سے علی اکبر نے کہا بابا خیمے تک پہنچا دیجیے, حسین نے چاہا علی اکبر کو خیمے تک پہنچایا جائے. اے میرے لال کچھ تم سہارا دو, کچھ میں سہارا دیتا ہوں. اے میرے لال ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دو. بس ایک مرتبہ حسین نے جب یہ کہا تو علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا. اے میرے لال میں نے تم سے کہا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو میری گردن میں ڈالو. بس ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا دوسرا ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اے میرے لال کیا بات ہے؟ بابا میرے سینے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی. بس ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو زمین کربلا پہ لٹایا, نیزے کی ہڈی کو علی اکبر کے سینے سے نکالا. اب جو علی کو نکلنا تھا بس ایک مرتبہ علی اکبر کا جگر نیزے کے علی کے ساتھ نکل آیا. اب علی اکبر کو حسین اٹھانا چاہتے ہیں. ہاں میرے عزیزو اب کوئی نہیں ہے. میں کہوں گا اے مرحوم, آپ کے بابا زندہ تھے لیکن آپ کے بابا کو کوئی اذیت نہیں ہوئی. آپ کے کفن و دفن میں آپ اگر بیمار ہوئے تو آپ کے بابا کو پریشانی نہیں ہوئی, لیکن ہاں علی اکبر کے سینے میں جب نیزہ لگا تو حسین نے خود نیزہ اٹھایا نکالا. اب جو حسین علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں ہے جو علی اکبر کو اٹھا سکے. میں کہوں گا اے مرحوم, آپ کے جنازے کو وہاں سے یہاں تک لایا گیا لیکن آپ کے بابا نہ گئے. لیکن علی اکبر کو جب حسین لے کر آئے ہیں تو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. علی اکبر کو لے کر حسین خیمے میں پہنچے. اب جو خیمے میں پہنچے بیویوں نے حلقے میں لے لیا. تمام بیویاں گریہ کر رہی ہے, علی اکبر کی لاش پر رو رہی ہے. بس ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا لیلا یہاں موجود نہیں ہے, اور لیلا کو بلاؤ. اب جو قصہ جاتی ہے لیلا کے حجرے میں لیلا کو بلانے کے لیے تو کیا دیکھتی ہے کہ کبھی لیلا جو اس چوبے خیمہ کو پکڑتی ہے ٹکراتی ہے, کبھی اس چوبے خیمہ سے ٹکراتی ہے. معلوم ہے عزادارو کیوں ٹکراتی ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کی میت آئی ہے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میں کہوں گا اے مرحوم, تمہارے بابا کی
لیکن حسین جب علی اکبر کی آواز پر گئے، اے میرے لال، تیرے غم نے میری کمر کو توڑ دیا، اے میرے لال، میری آنکھوں کی بینائی۔ اللہ